السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 4۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 4 ہے سر سید احمد خان اینڈ ہز کنٹریبیوشنز۔ سر سید احمد خان اور ان کی شراکتیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کا عظیم نجات دہندہ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب عظیم مغل سلطنت مکمل خاتمے کے قریب تھی۔ سر سید کا کنبہ پہلے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی میں شامل ہو چکا تھا اور اس کے ماموں دادا برطانوی حکومت کے تحت ایران اور برما میں خدمات انجام دیتے تھے۔ سر سید کو اپنے زچہ خانہ سے انگریزی میں دلچسپی لگی۔ ایس ایم اکرام لکھتے ہیں، ریاست کے امور کی اس بصیرت اور مغربی تعلیم اور تہذیب سے پہلے رابطوں کے لیے وہ اپنے نانا کے مقروض تھے۔ ایس ایم اکرام جدید مسلم ہندوستان صفحہ سر سید پیدائشی طور پر بہت صحت مند تھے اور ان کے دادا نے ریمارکس دیے، ہمارے خاندان میں ایک جٹ پیدا ہوا ہے۔ سر سید کی موت نے انہیں 1839 میں ہیڈ کلرک کی حیثیت سے انگریز میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کے بھائی کی موت نے انہیں جرأت کے ساتھ زندگی کے اعصاب کا سامنا کرنے کے لیے سنجیدہ اور طاقتور بنا دیا۔ ایک اور واقعہ جس نے اسے پوری طرح سے تبدیل کر دیا تھا وہ تھا 1857 کی جنگ آزادی۔ 1841 میں اس نے امتحان پاس کیا اور سب جج بن گیا۔ جنگ آزادی کے موقع پر وہ بجنور میں سب جج کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا اور علی گڑھ آنے کے بعد انہوں نے برصغیر کے افسردہ مسلمانوں کے لیے کام کرنے کی اپنی امنگوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو انگریز کے قریب لانے کے لیے وقف کر دی۔ 27 مارچ 1898 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ 27 مارچ 1898 کو ان کا انتقال ہوا اور اسے علی گڑھ میں دفن کیا گیا۔ اب سر سید احمد خان کی خدمات کیا ہیں، ہی سروسز، کہ انہوں نے کیا خدمات کی۔ جب انہوں نے پسماندگی، افسردگی اور ذلت کے عالم میں ڈوبا تھا تو اس نے ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری قبول کی۔ انگریزوں نے انہیں جنگ کا مجرم ٹھہرایا جبکہ ہندوؤں نے انگریزوں کو مسلم مخالف قوت ہونے کی وجہ سے جیت لیا تھا۔ ایسے ماحول میں سر سید نے اپنی برادری کو زندگی میں دوبارہ شامل ہونے کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر قلب عابد کے نزدیک سر سید احمد خان مسلم ہند کے تیار کردہ بہت کم رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے محمد علی جناح کی طرح ہندوستانی مسلمانوں کی تقدیر کی رہنمائی میں زبردست کردار ادا کیا۔ اب نیکسٹ ہے سر سید اور سیاست۔ سر سید اور انہوں نے پولیٹکس میں اپنا کردار ادا کیا۔ وہ سیاسی میدان میں سر سید نے متعدد کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے گزشتہ خاص واقعات کی وجہ سے مسلمانوں اور انگریزوں کے مابین پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کی۔ ہندوستان میں دوسری قوموں کی موجودگی سے سیاسی اتار چڑھاؤ اور بقائے باہمی کے بارے میں مسلمانوں میں بیداری سر سید کا ایک اور حصہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو مغرب کی جدید تعلیم کو راغب کرنے کی ترغیب دی کیونکہ یہ دنیا میں مغربی توسیع کا ایک ہی محرک تھا۔ اس نے مسلمانوں کے روشن مستقبل کا تصور کیا اگر وہ خود کو مغربی تعلیم میں مشغول ہیں۔ سر سید نے جنگ آزادی کے دوران اپنی جانیں بچا کر انگریز کا اعتماد اور خوشگوار رشتہ جیت لیا۔ اس تعلقات کو انہوں نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا۔ یہ ایک لطیف صورتحال تھی کیونکہ حکومت نے جنگی جرائم کو مسلمانوں کے کندھوں پر ڈال دیا تھا اور ان کی زندگی کے ہر پہلو پر حملہ کیا تھا۔ یہ واقعات مسلمانوں کے لیے صدمہ تھا۔ ان کے استعمال شدہ طریقوں نے مہذب دنیا کو حیران کر دیا۔ مسلم ثقافت کے ایک مرکز کے طور پر دہلی کا سراسر خوفناک تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو
زنگون جلاوطن کیا گیا۔ لیفٹیننٹ ہڈسن نے 3 مغل شہزادوں کو گولی مار دی اور بعد میں 24 شہزادوں پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ خون کا ایک وسیع و عریض سمندر تھا۔ کچھ مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور ان کی لاشیں جمنا ندی میں پھینک دی گئیں۔ تمام مسلمانوں کو زمین، جائیداد اور ملازمت سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کے تیسرے درجے کے شہری بن گئے تھے۔ اس سے انگریزوں، ان کی ثقافت اور تہذیب سے نفرت کرنے والے مسلمانوں میں انتقام انگیز جذبات پیدا ہوئے۔ سر سید کا خیال تھا کہ انگریز ایک مہذب، تعلیم یافتہ، عقل مند اور نظم و ضبط قوم تھے اور انہوں نے نئی جنگی حکمت عملی اور اسلحہ خانہ کے ذریعہ ہندوستان پر قبضہ کیا، جس کا مقامی لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے ذریعہ مقابلہ نہیں کیا جا سکا۔ لہٰذا اس موڑ پر مسلمانوں کو وقت کی رفتار کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہیے تاکہ مزید تباہی سے بچ سکیں۔ سر سید نے ہندوستان کے وفادار محمڈنس اور رسالہ اسباب بغاوت ہند شائع کیا، جس نے دونوں قوموں کو اپنی شکایات دور کرنے میں مدد کی۔ پھر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی ناگوار خواہشات سے متنبع کیا۔ ایک اور عنصر یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کو سیاست سے پرہیز کرنے کا ارادہ کیا، جس کے نتیجے میں حکمران قوم سے تنازع پیدا ہو گیا۔ اب ہے اردو ہندی تنازع۔ کیا جھگڑا ہوا تھا؟ اردو اصل میں یا مذہب سے قطع نظر تمام ہندوستانیوں کی مشترکہ زبان کے طور پر بڑھی، لیکن 1867 میں بنارسی ہندوؤں نے ہندی کے ذریعے اردو کی جگہ لینے کی مہم شروع کر دی۔ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے متعدد تنظیموں کا اعلان کیا، جس نے سر سید کی حوصلہ شکنی کی، جنہوں نے شیکسپیئر سے کہا کہ اب سے دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں۔ بعد میں سر سید کے ماننے والوں نے اردو زبان کو بچانے کے لیے انہیں پوری کوشش کی۔ محسن الملک وہ بہترین شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اردو کے دفاع میں منظم کیا۔ مسلم ایز اے نیشن، بحیثیت قوم مسلمان۔ سر سید نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ کچھ لکھنے والوں نے تنقید کی ہے کہ اس نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی حمایت کی، جس کا مطلب تھا دونوں ممالک کے مابین کاروباری تعلقات، جیسے کہ ایک بار انہوں نے کہا ہندوؤں اور مسلمانوں کو ان معاملات میں ایک ساتھ سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ان کی ترقی متاثر ہو۔ انہوں نے 1883 میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ووٹرز کے حق میں یہ کہتے ہوئے حمایت کی کہ اکثریت اقلیت کے مفادات پر حاوی ہوگی۔ متحدہ ہندوستانی محب وطن تنظیم، اس نے کانگریس کے پروپیگنڈے کو پورا کرنے کے لیے پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا۔ 1888 ایسوسی ایشن میں مسلمانوں اور ہندو شریک ہوئے، اس لیے مسلمانوں کے جذبات کی تائید کی۔ محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن، دسمبر 1893 میں سر سید نے ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ تھا۔ سر سید عظیم تھے کیونکہ انہوں نے شناخت کے لیے مسلم جدوجہد میں بہت حصہ ڈالا۔ اوٹو وان بسمارک نے تمام سرکاری ذرائع کی مدد سے جرمن قوم کی خدمت کی، لیکن سر سید نے ان سب کے بغیر وہی کیا۔ خالد بن سر سید کو بہت خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اتنی ہمت کی کہ وہ ایسے دور میں ایسے خیالات پیش کریں جو کسی بھی طرح آزاد خیال یا روادار نہیں تھے۔
چلیں اسٹوڈینٹس، یہاں پر ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔